آپ ہو مسلمان، دعویٰ آپ کا ایمان کا ہو، مومن ہو، اور یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ میں مومن ہوں، میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا۔ اس کے بعد یہ سوچیں بھی نہ کہ آپ پر آزمائشیں نہ آئیں گی، آپ کو آزمایا جائے گا۔ آپ اللہ کے ماننے والے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ اللہ پر، یوم آخرت پر، رسولوں پر، اور بالخصوص پاک پیغمبر، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے، سوچیں بھی نہ کہ آپ پر کسی نہ کسی شکل میں آزمائشیں نہ ڈالی جائیں گی۔ آپ کو پرکھا جائے گا کہ کیا آپ نبی کی امت کے اہل ہیں، کیا آپ پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے درجے میں اور اس گروہ میں شامل ہونے کے اہل ہیں۔ کیا آپ کو جنت عطا کرنی چاہیے، کیا آپ کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے، کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو انعام دیا جائے، کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو ریوارڈ دیا جائے، آپ کو نوازشات عطا کی جائیں، آپ کو اکرام سے اور نوازشات سے آپ کو بہرور کیا جائے۔ سوچیں بھی نہ کہ آپ کا ایمان پختہ ہو اور آپ کو اس دنیا میں عیاشیوں کے لیے چھوڑ دیا جائے، کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کو، اللہ کو ماننے والوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو، اور مومن کو، قصہ مختصر مومن کو اور اہل ایمان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا جانا ہے۔ ہاں آپ کی تیاری ہو، ہاں آپ کی تیاری نہ ہو، ہاں آپ چیخو پکار کریں، پھر ہاں آپ روئیں دوئیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کا ایمان پختہ نہ ہو، آپ زبان سے فقط اقرار اداکاری کا کر رہے ہوں اور دل کی تصدیق تک اس قول کو، اس اقرار کو نہ لے کے جائیں اور اس اقرار کو نہ پہنچنے دیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے، یہ ایمان کا ایک الگ درجہ ہے کہ آپ منافقت کریں یا آپ کے دل میں نفاق ہو۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے تصدیق کر لی، اتھینٹک مہر ثبت ہو گئی کہ آپ اللہ پر، یوم آخرت پر، پاک پیغمبر، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اور آپ مومن ہیں۔ یہ تصدیق ہو گئی، ثبت ہو گئی مہر، اللہ کے ہاں پھر قبولیت ہو گئی۔ تو پھر آپ تیار رہیں۔ آپ کو بیماریوں میں مبتلا کیا جائے گا، آپ کو بچھوڑوں میں مبتلا کیا جائے گا، آپ کے سگے آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، وہ رشتہ دار جو آپ کے گن گیت گایا کرتے تھے وہ آپ کو چھوڑ جائیں، آپ کو تنہائیوں کا شکار ہونا پڑے گا، آپ کو خوف میں مبتلا کیا جائے گا، آپ کو بے روزگاری میں مبتلا کیا جائے گا، آپ کو طرح طرح کی صعوبتوں، پریشانیوں، بیماریوں اور دکھ آلام میں مبتلا کیا جائے گا، آپ کو دھکیل دیا جائے گا، ایسے دھکا دے کے جیسے کوئی چیز، ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے۔ کبھی بیوی بچھڑ گئی، کبھی بیٹے بچھڑ گئے، کبھی اولاد کا سلسلہ ہی نہیں ہے، کبھی تو شادی کا سلسلہ ہی نہیں، ہو گئی شادیاں بھی ہو گئیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین چار بھی ہو گئیں، اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں، آزمائش۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے باقاعدہ اس کی رہنمائی کی، اور سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اللہ اکبر! میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں تو ایک لمحے کے لیے میں ساکت ہو جاتا ہوں، میں ساکت ہو جاتا ہوں کہ اللہ کی آزمائش اگر میرے اوپر آ گئی
ہائے ہائے، اس کی مہربانیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کی مہربانیاں نہیں، اس کی مہربانیاں ہیں اور بڑی اچھی مہربانیاں ہیں، اس کی عنایات ہیں اور بڑی اچھی عنایات ہیں کہ اس نے اپنی یاد میں لگا رکھا ہے۔ اللہ کا احسان ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دیکھنے والوں کو، ملنے والوں کو مسکرا کر ملتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ہمارے بنائے ہوئے بوتھوں کے آثار سے ان کے چہروں میں بگاڑ پیدا ہو کر ان کے چہرے بوتھے نہ بن جائیں، اس وجہ سے جبراً ہی صحیح ایک رسم دنیا نبھانے کے لیے صحیح لیکن مسکراہٹ رکھی جاتی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے ہم پر، ہے معاملات ہیں تو، لیکن آزمائش یہ الگ بات ہے کہ آپ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کتنے پیغمبر گزرے، تمام پیغمبر غربت میں رکھے گئے، بہت کم ایسے کہ جن کے پاس مال تھا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، انہیں حکومت، تخت و تاج و تخت بھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کنڈیشن دیکھ لیں، کہاں سے نکالا، کہاں پہ لے کے ڈالا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال، فاقے بھی دیکھے، پھر مال کی ڈیریاں بھی لگیں، پھر فاقے بھی دیکھے، پھر تان و تشنی بھی ہوئی، پھر پتھر بھی مارے گئے، پھر نعوذ باللہ من ذالک ہلاک و برباد ہو جائیں وہ سارے ایک مرتبہ پھر اور 1000 مرتبہ پھر، جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور معلوم نہیں کیا سے کیا کہا، تو یہ اس طرح کے انسلٹ بھی برداشت کی گئی لیکن آزمایا گیا۔ اب تصور کریں کہ آپ حالت سجدہ میں ہوں، وہ تو ایک، اور آپ اللہ سے کلام کر رہے ہوں، اللہ کو کتنا جلال آیا ہوگا کہ کوئی کافر اٹھ کر، کوئی مستنڈا نوجوان کافر اٹھ کر وہ آپ کے سر پر اوجڑی ڈال دے، اور آپ کی بیٹی، یہ بڑے بڑے کرب کی باتیں ہیں، بڑے رمز کی باتیں ہیں۔ ہائے ہائے، ہمیں اس دنیا کا ایک فریب دیا گیا، ہمیں اس فریب میں مبتلا کیا گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع، اس کے کلمات کاؤنٹیبل اور اتنے کمال کے، ساری موٹیویشن اور ڈائریکشن زندگی کی اس میں مل جاتی ہے ہمیں، جس میں ایک مقام پر یہ بھی وہ جو نکات ہیں سارے اس خطبے کے، تو ایک نکتہ یہ بھی ایڈ ہوا کہ مجھے معاشی طور پر تنگ دستی کا خوف نہیں ہے، آپ میری امت میں مجھے تنگ دستی کا خوف نہیں، البتہ دنیا میں مال و اسباب ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل کھڑے ہو جائیں گے، اور دنیا کی ایک ریت اور ایک مقابلہ وہ اس میں لگ جائیں گے۔ باقی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مجھے تنگ دستی کا خوف نہیں، اور دیکھیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ زبان اطہر سے ادا ہو گیا وہ ثبت ہو گیا اور وہ پورا ہو گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہا، وہ زبان اطہر سے ادا کیے گئے، ادا ہوئے وہ پیارے جملے، وہ پیارے کلمات کہ مجھے تنگ دستی کا خوف نہیں ہے، البتہ ایک دوسرے سے سبقت، وہ جو مال کی سبقت ہے دنیا داری میں، تو اس کا مجھے خوف ہے کہ الجھ کے رہ جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، کیا کوئی تنگ دست سے تنگ دست بھی تنگ دست نظر آتا ہے؟ کیا رزق کی فراوانیاں نہیں ہیں؟ طرح طرح کے رزق نہیں ہیں؟ آج سے 50-100 سال پہلے بوڑھے بابا لوگوں سے، جو پرانے ضعیف العمر لوگ ہیں، جو پرانی نشانیاں، ان سے پوچھیں نا کیا کھایا کرتے تھے، کوئی ایک سنگل غذا تھی، لیکن آج طرح طرح کے آپ کو ہوٹلز ملیں گے، آپ کو رنگ رنگ کے نت نئے کھانے ملیں گے، ریسیپیز ہیں، ورائٹیز ہیں، پہننے کے طرح طرح کے لباس، طرح طرح کے کپڑے، ان میں پھر ورائٹیاں، سونے کے لیے بیڈز،
ان میں پھر ورائٹیاں، تنگ دستیاں تو ختم ہو رہی ہیں لیکن مقابلہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کو سمجھنے، یہ جو ہم ذرا سی بات پر رونا شروع کر دیتے ہیں نا، رونا کیسا، آزمائش آ گئی، وہ آزمائش کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے، اس کا وہ کسی اینگل، کسی حوالے، کسی زاویے سے، ہم جو فیس ماسکنگ جو کر کے ہم اپنے چہرے بنا کر آرٹیفیشل چہرے، ایک اداکاری جو ہم دنیا کے سامنے کرتے پھرتے ہیں، ہمدردیاں جتاتے ہیں، جھوٹی ہمدردیاں، اندر ہمارے کچھ چل رہا ہوتا ہے، جھوٹی عبادتیں اندر ہانے کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور جھوٹی رشتہ داریاں اندر ہانے کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ سو ہم اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے اس پر یقین ہی نہیں رکھتے، تو ہمارے اندر کچھ فریب ہوتے ہیں۔ سو بسا اوقات جب آزمائشیں آتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تو اسے ہم دوسرے کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں نے ایسے کیا اور فلاں نے ایسے، پھر معلوم نہیں کیا۔ یعنی آپ تصور کریں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، کیا یہ صدمہ آج کے دور میں کوئی باپ برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن وہ دعویٰ ایمان کا ضرور کرے گا، وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لایا۔ تو ایمان بڑا ایک پیچیدہ، یہ چھانٹی کیے جا رہے ہیں ہم۔ آپ دیکھیں کہ جب ایگزام ہوتا ہے، جب امتحان ہوتا ہے امتحان گاہ میں، جب اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں اور ایگزام دینے کے بعد کچھ ٹائم کے لیے پھر انہیں ریلیکسیشن ملتی ہے، کچھ چھٹیاں ہوتی ہیں جب تک رزلٹ اناؤنس نہیں ہو جاتا۔ رزلٹ اناؤنس ہونے تک وہ اسٹوڈنٹ جو ہے ریسٹ میں رہتے ہیں۔ سو وہ جو اسٹوڈنٹ ریسٹ میں رہتے ہیں، ان میں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے تیاری ٹھیک نہیں ہوئی، پیپر ٹھیک نہیں لکھا گیا، انہیں پتہ ہوتا ہے، وہ پریشان رہتے ہیں۔ رزلٹ آنے سے پہلے ہی انہیں اثرات پتہ چل جاتے ہیں اور وہ بجھے بجھے سے رہتے ہیں، چھٹیاں انجوائے کرنے کے بجائے وہ بجھے بجھے دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، اور یہی کہ بس اللہ کرے پاس ہو جائیں۔ اور دوسری طرف وہ جو مطمئن ہوتے ہیں، جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیپر اچھے دیے، ایگزام ہمارا اچھا ہوا اور رزلٹ بھی اچھا آئے گا، وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ پھر مطمئن رہتے ہیں۔ انسان، السلام علیکم نور صاحب، کیسے ہیں؟ بیٹھے نا، چائے پانی۔ سو انسان جو ہے کیا کرتا ہے کہ مومن بھی ایمان لانے کے بعد پھر وہ، ہم امتحان گاہ میں داخل ہو گئے، اس دنیا میں طرح طرح کی آزمائشیں، ہمارا امتحان چل رہا ہے، کبھی مال دے کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی کچھ نہ دے کر، کبھی بہت کچھ دے کر، یہ امتحان گاہ میں جب مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے تو قبر عارضی چھٹیاں ہیں ہماری، سلا دیا جائے گا، لیکن روح پریشان رہے گی اس کی جس نے پیپر اچھا نہیں دیا، اس بچے کی طرح وہ انجوائے نہیں کرے گی، اور جس نے پیپر اچھا دیا، آزمائش پر پورا اترا، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر پورا اترا، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو وقف رکھا، پریکٹیکلی اللہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز میں اللہ اکبر کہہ دیا، نہیں، اللہ بڑا ہے کاروبار میں بھی، اللہ بڑا ہے معاملات میں بھی، اللہ بڑا ہے زندگی کے ہر نظم میں بھی، تو اللہ کا ہمیشہ خوف رکھا اور ہر معاملے میں خوف رکھا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص، وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ قبر میں پڑا ہے اور اس کی روح مطمئن ہے، جنت کی سیریں کر رہی ہے، وہ اثرات اسے دکھائی دیتے ہیں کہ اس نے جو کچھ کتھیاں کاٹی اور جو کچھ لکھا ایگزام میں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر، اس دنیا کے ایگزامینیشن ہال میں اس نے جو کچھ لکھا، وہ اس کے اثرات اسے کس صورت میں ملنے ہیں، جنت کی صورت میں مطمئن ہے اس کی روح، اور دوسری روح جو ہے وہ بے چین رہنی ہے اس بچے کی طرح جس کا ایگزام ٹھیک نہیں ہوا ہوتا، چھٹیاں ملتی ہیں۔ سو یہ قبر بھی پھر عارضی ریلیکسیشن ہوتی ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ
سارا کچھ تہس نہس ہو جائے اور پھر قیامت قائم ہو جانی ہے۔ جو زندہ لوگ ہوں گے براہ راست دیکھیں گے، جو مر چکے ہوں گے وہ یہ منظر نہیں دیکھیں گے، وہ پھر اٹھ جائیں گے، اور جو مطمئن سوئے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے ہمیں اپنے خواب گاؤں سے کس نے جگا دیا۔ اور وہ جو بے چین ہوں گے کہ ہم نے یہ قطعہ کاٹی، یہ جو ایگزام میں دیا یہ سارا کچھ تو فیلئر ہمارا مقدر ہے، وہ پہلے بھی قبر میں ان کی روح پریشان، اور اٹھنے کے بعد پھر منظر کی وہ صورتحال بھی دیکھیں گے، قیامت کے منظر کی بھی، وہاں بھی پریشان، پھر محشر کے میدان میں۔ مومن کی زندگی کا اصل مقصد آخرت ہے، اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ ہم عبادت کو کیا سمجھتے ہیں؟ تسبیحات کر لی، اپنا روزے رکھ لیے، ہم نے کیا کر لیا، درود پاک کی تسبیحات کر لی، نماز تلاوت، یہ ہم کرتے ہیں۔ ہمارے معاملات میں، ہمارے لین دین میں ہمارے معاملے ٹھیک نہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے ٹھیک نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے رویے ٹھیک نہیں، اپنی ذات کو بسا اوقات دھوکہ دیتے رہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے ہم ٹھیک نہیں، پڑوسی کے لیے ٹھیک نہیں، دوست کے لیے ٹھیک نہیں، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، کسی کے لیے ٹھیک نہیں، اور بظاہر تھوڑے بہت ٹھیک ہوئے بھی تو دنیا کو دکھانے کے لیے، رسم دنیا معاشرہ کو دکھانے کے لیے، سوسائٹی کو خوش رکھنے کے لیے، سوسائٹی کے سامنے اپنا فیم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ شامل نہیں ہوتا ہمارے کام میں۔ اللہ شامل ہو تو پھر ہمارے پاس کچھ بچے ہی نہ، پھر سارا کچھ اللہ کی خاطر بانٹ بونٹ کے کھا لیا۔ تو اس کی منزل بڑی مشکل ہے، پیچیدہ ہے، اور اس کی منزل کو سمجھنا، اس کی منزل جس کو سمجھ آ گئی تو وہ اس دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے ایک راہگیر مسافر، سفر کے دوران تھوڑی سی تھکان آتی ہے، ہلکا سا پڑاؤ کیا، تھوڑا سا کھایا پیا، پھر نکل گیا۔ وہ رہتا اس فکر میں ہے کہ میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، وہ اسی حساب سے سفر کرتا ہے، انہی راستوں کا انتخاب کرتا ہے، اور انہی راستوں پر چلتا ہے جہاں پر چل کر منزل آسان ہو جائے، اندھیرا نہ پڑ جائے، کہیں پر پڑ بھی جائے اندھیرا تو انتظامات وہ اس طرح کے رکھتا ہے۔ ہماری زندگی کے سفر میں ہماری منزل جو ہے اللہ ہے، رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، آخرت ہے، ہماری منزل جنت ہے جہاں سے ہم نکلے ہیں۔ ہمیں ہمارے گھر سے، وہ جس طرح بچہ بچپن میں کہیں کھو جائے نا، گھر کو چھوڑ جائے اور کہیں اپنا گھومتے پھراتے کہیں کسی شہر میں اور کسی ویرانے میں جا، پھر وہ در بدر رہے، ہماری حالت یہ ہے، اور ایک وقت آئے کہ اسے کوئی گھر پہنچا دے۔ ہماری مثال بھی ہے، ہم اس گھر سے نکل گئے، اس کے بعد گمسم ہیں۔ جن کو یہ یاد ہے، جن کو اپنے گھر کی یاد ہے، وہ اسی گھر کی فکر میں رہتے ہیں۔ وہ یہاں تنگیاں ہیں، تکالیف ہیں، کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا، لوگ خوش ہیں نہیں، بس مالک کو خوش کرنا ہے جس کا وہ گھر ہے، جس نے وہ گھر دینا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ کریم آپ کا، میرا، ہم سب کا ایمان کامل رکھے، اور اللہ کریم ہم سب کو ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اللہ سے یقینی محبت، محکم محبت، مستحکم محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں صرف اداکاریوں سے، فنکاریوں سے بچائے۔ یہ فنکاریاں ہیں، آپ مجھے سمجھتے ہوں گے کہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، میرے دل میں کیا اللہ رہتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ باتوں میں تو اللہ آپ کو نظر آ گیا، سوچتے ہوں گے بڑا فکر مند ہے آخرت کے لیے، لیکن میرے دل میں کیا چل رہا ہے، دنیا تو نہیں بسا بیٹھا، تو یہ اللہ جانتا ہے۔ ہم آپ کو فریب دے سکتے ہیں، آپ مجھے فریب دے سکتے ہیں، اللہ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا۔ ہمارے فریب ہمارے منہ پر دے مارے جائیں گے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کل بھی اللہ تھا، اللہ آج بھی اللہ، اور اللہ کل بھی اللہ ہی رہنا ہے۔ والسلام، سلامت رہیں۔ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیے، آپ کے لیے میں دعا کیا کروں گا، اور جب بھی دعا کریں
تو اپنی آخرت کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ آخرت بہت اچھی کرے. ہم نے جہاں پر جانا ہے نا، بس وہ اچھا ہو جائے، باقی سب اچھا ہے، یہاں گزر ہو جاتا ہے.